آج کی یہ جلیلۃ القدر، عزتوں والی، عظمتوں والی، برکتوں والی، رحمتوں والی اور یہ عظیم الشان مجلس پاک منسوب ہے جناب سیدہ کے ساتھ، اور میں آج کی مجلس میں رسول کی بیٹی کا حق پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس عنوان کے تحت آج کی اس مجلس انعقاد پذیر ہے، میں اسی عنوان کے تحت گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ چونکہ مجلس کا تعلق فرقہ واریت سے نہیں، مسلک کا تعلق حقانیت کے ساتھ ہے، اور اس لیے میں رسول کی بیٹی کا حق پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ صلوات کا سہارا دیجئے، بلند تر صلوات تلاوت محمد، پھر بھی بآواز بلند درود کی تلاوت فرما لیجئے۔ جس کے لیے میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 26 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے اپنے نبی کو، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ، اور اے میرے نبی اپنے قریبیوں کو ان کا حق دے دے۔ توجہ ہے بھائی جو احباب خاموش بیٹھے ہیں؟ الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک سیدزادہ پورے قرآن کی ہر سورت کی ہر آیت ایسے ہی نازل نہیں ہوئی۔ قرآن کی آیات کے نازل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور اس وجہ کو شان نزول کہتے ہیں۔ پورے قرآن میں یہ آیت دو جگہ پہ آپ کو ملے گی، ایک سورہ روم میں، ایک سورہ بنی اسرائیل میں۔ سورہ روم کے اندر یہ آیت فا کے ساتھ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت واو کے ساتھ ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ میں نے سورہ بنی اسرائیل سے پڑھی۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ وہ آرڈر کیا ہے کہ اے میرے نبی جو تیرے قریبی ہیں ان کو ان کا حق دے دے۔ سب سے پہلے ہے قرآن کی آیت، آیت کے بعد ہے ترجمہ، ترجمے کے بعد ہے شان نزول۔ چونکہ قرآن کی کوئی بھی آیت ایسے نازل نہیں ہوئی، الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک، قرآن کے ہر آیت کے نازل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ قرآن پورے کا پورا جو نازل ہوا ہے، ہر آیت کے نازل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور یہ جملہ علی ولی اللہ کا عقیدہ ہے کہ الف لام میم سے والناس کی سین تک پورے قرآن میں زیادہ تر آیتیں وہ ہیں جو اتری بعد میں ہیں، عمل علی نے پہلے کیا۔ زبانیں بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے، ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بعض آیتیں ایسی آیتیں ہیں جو اتری بعد میں، عمل علی نے پہلے کیا۔ بھائی جان شیعوں کے بچے کو پتا ہے، میں غیر شیعہ بندوں کے لیے یہ لفظ کہنے لگا ہوں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو۔ علی نے انگوٹھی پہلے دی۔ جڑے بندے نہیں بولے آپ کیوں خاموش کر گئے ہیں؟ علی نے انگوٹھی پہلے دی، آیت میں یہ لفظ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، آل محمد نے روٹیاں پہلے دی۔ زبانیں بولنے کے لیے حیدری، آل محمد نے روٹیاں پہلے دی، آیت اگلا لفظ نہیں، بندوں کی عقیدوں کا امتحان ہے۔ نبی نے دل میں علی کے بغض رکھنے والے بندوں کو مسجد سے پہلے نکالا۔ پھر آیت آئی، شیعہ سنی محبان اہل بیت ہر آیت کے نازل ہونے کی
وجہ ہے. اچھا جو آیت میں نے پڑھی ہے نا اس کے نازل ہونے کی وجہ سنیے, یعنی شان نزول سنیے تاکہ بچوں کو یہ لفظ یاد رہے. میں نے مقدمہ پڑھنا ہے رسول کی بیٹی کا. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ میں نے حق جناب سیدہ سنانا ہے آپ کو, وہ بات سنانی ہے جس بات کی وجہ سے میں شیعہ ہوا. میں نے آج آپ کو وہ بات سنانی ہے جس بات کی وجہ سے میں نے کئی مولویوں کو علی ولی اللہ پڑھتے دیکھا, کئی غیر شیعہ بندوں کو میں نے شیعہ ہوتے دیکھا ہے اور شیعہ کیا بھی ہے الحمدللہ. کئی بندے ہیں جن کو الحمدللہ میں نے علی ولی اللہ پڑھایا. کائنات میں اس سے بڑا کام کوئی نہیں. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو کوشش کیا کرو کسی تک حق کی بات پہنچے. امیر المومنین کی بارگاہ میں دو بندے حاضر ہو گئے. ایک نے عرض کی یا علی یہ جو بندہ آپ کے قریب بیٹھا ہے یہ میرے باپ کا قاتل ہے. میں بھی آپ کا شیعہ ہوں, یہ بھی آپ کا شیعہ ہے. میں بھی آپ کا محبدار ہوں, یہ بھی آپ کا محبدار ہے. امیر المومنین تھوڑی دیر خاموش رہے. اللہ کی زبان سے علی نے بول کے کہا اس کی کوئی نیکی یاد کر کے باپ کا قتل معاف کر دے. پتہ نہیں کسے بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. اس کی کوئی نیکی یاد کر کے باپ کا قتل معاف کر دے. وہ بندہ چپ کر کے بیٹھا رہا. تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا یا علی میں نے اس کو باپ کا قتل معاف کیا. امیر المومنین نے صلوات پڑھائی. بندوں نے آگے بڑھ کے دونوں کو سینے سے لگایا. یہ دونوں سینے سے لگ گئے, قتل معاف ہو گیا, صلح ہو گئی, مومن اور مومن بھائی بن گئے. امیر المومنین نے مسکرا کے پوچھا بندہ خدا تو نے کس نیکی کا عوض کس نیکی کے عوض تو نے اسے باپ کا قتل معاف کیا؟ اس بندے نے کہا یا علی اس کی سب سے بڑی نیکی ہمارے اوپر یہی ہے کہ اگر آج میں آپ کا غلام ہوں تو اس بندے کی وجہ سے. جس کو سمجھ آئے اس کا بازو بلند ہونا چاہیے. امیر المومنین نے مسکرا کے فرمایا کیا مطلب؟ کہتا یا علی جانتے آپ ہیں کہ میں پہلے آپ کا محبدار نہیں ہوتا تھا لیکن اس بندے کی تبلیغ کی وجہ سے میں نے آپ کی ولایت کا اقرار کیا. امیر المومنین کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا بندہ خدا تو نے بہت گھاٹے کا سودا کیا. ساری اولاد آدم کا یہ بندہ قاتل ہوتا اور تو نے قتل کا بدلہ لینا ہوتا. تو پوری اولاد آدم کے قتل کے عوض بھی اس نیکی کے عوض سے چھوڑتا, پھر بھی یہ نیکی زیادہ تھی بدلہ قیامت. سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. پھر بھی یہ نیکی زیادہ تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ بآواز بلند ایک مرتبہ. پھر بھی بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما لی. اذان جی وحدہ لا شریک لہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد محمد و آل محمد وعجل. پھر بھی صلوات پڑھے رسول کی ذات پہ بآواز. صلوات پڑھ لیجئے بآواز سے بول رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فخر. بے شک
सलवात बाबा जमात पढ़ लीजिए। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। लब्बाइक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलवात ऊंची आवाज से तलावत फरमाइए। लब्बाइक या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीय रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। ज़बानों को मुअत्तर कीजिए, बुलंदतर सलवात। बहुत बड़ी नेकी है किसी को अली की विलायत पहुंचाना। हाथ खोल दीजिए, मौला आपको सलामत रखे। सलवात पढ़े ऊंची आवाज से, आवाज से बुलंद सलाम। भाईजान दुआ चाहिए, जनाब सैयदा आपको सलामत क़यामत रखे। पूरी तवज्जो। जिस वजह से मैं शिया हुआ और जिस वजह से मैंने कई लोगों को शिया, आज वो मुकदमा पढ़ना चाहता हूं, रसूल की बेटी का हक पढ़ना चाहता हूं, जनाब सैयदा की हक्कानियत कुरान से साबित करना चाहता हूं। हर आयत के नाजल होने की वजह है, जो आयत मैंने पढ़ी है वो कब नाजल हुई। अब शान नज़ूल सुनिएगा और याद रखिएगा। 7 हिजरी में अली की तलवार के सदके से खैबर फतह हो गया। नहीं, जेड़े बंदे नहीं जे बोले, मैं क्या समझूं आपको? आपने खैबर की फतह को कोई मामूली फतह समझी है? खैबर की फतह मामूली फतह नहीं। नौजवान तेरी चुप दी कसम, खैबर वो फाते है अली। अली ने खैबर सिर्फ खैबर फतह नहीं किया, खैबर की फतह के सदके से नस्ली गरीब अमीर बन गए। हुसैन की माइन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। इस नस्ली गरीब की समझ नहीं। हैदरी खैबर की जंग में इतना माल मिला मुसलमानों को अली की तलवार के सदके से। ऐसे ऐसे बंदे के जो खानदानी तौर पे अमीर नहीं थे, अली की तलवार का सदका अमीर हो गए। एहसन जैदी साहब, मैं मौलाना मदूदी का जुमला ना पढ़ूं तो मेरा ज़मीर मुझ पे मलामत करेगा। मौलाना मदूदी अपनी किताब में लिखते हैं, खैबर की जंग के बाद अली की तलवार के सदके से मदीने की गली में सहाबा के बच्चे सोने की डली से खेलते थे। ज़बानें बोलने के लिए जो बंदे चुप करके बैठे, हाथ उठा के सारे मिल के हैदरी। मदीने की गली में सहाबा के बच्चे परेशान हो गए। चलो जो बंदे चुप हो, मुझे शक पड़ रहा है तुम सुन्नी हो। चलो मैं अपने सुन्नी भाइयों की खुशी के लिए हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का फरमान सुनाता हूं। नबी की ज़ौजा मोमिनों की मां हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने भी खैबर फतह होने के बाद पेट भर के खजूरें खाई। पता नहीं किसे बात की समझ आई है, किसे नहीं है। हाथ उठा के सारे हैदरी। खैबर की फतह कोई मामूली फतह थी? इतना सोना मिला मुसलमानों को। पढ़ूं या छोड़ दूं? आज तुम चुप भी कर जाओ तो मैं पूरा मुकदमा सुना के जाना। किबला इतना सोना मिला, इतना चांदी मिला, मुसलमान अमीर हो गए। और सिर्फ अमीर नहीं हुए, हर गैर मुस्लिम के दिल के ऊपर, हर गैर मुस्लिम के दिल के ऊपर अली की तलवार का असर हुआ। उसी तलवार का असर था कि चंद यहूदी नबी की खिदमत में आए।
آگے انہوں نے کہا ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے پر اتنا جانتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں یہ جانتے ہو تو پھر کیوں آئے ہو؟ یہودی عرض کرتے ہیں ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ نہ ہماری اتنی اوقات ہے، نہ ہماری اتنی بساط ہے، نہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم لڑ سکیں، ہمیں امان چاہیے علی سے۔ پریشان ہو گئے، اوہ چند میں ڈاؤ میرے وال ویخ میں پڑھتا ہوں، انج ظلم نہ کر میں تو پیا کر دے۔ بسم اللہ، ہمیں امان چاہیے، نہ ہم لڑ سکتے ہیں، نہ ہم جھگڑا کر سکتے ہیں، نہ ہم جنگ کرنے کی پوزیشن میں۔ جو بڑا تھا وہ تو گیا، اب پیچھے چیز بچی کوئی نہیں، ہمیں امان چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر انہوں نے کہا جس رستے سے آپ خیبر میں آئے رستے میں ایک جگہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون سی جگہ؟ انہوں نے کہا جگہ وہ جو پورے سرزمین عرب میں سب سے زیادہ سرسبز و شاداب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر؟ کہتے جگہ وہ جہاں پہ موجود کنویں بہت میٹھا پانی دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر؟ انہوں نے کہا جگہ وہ جہاں سال میں 2 مرتبہ فصل اگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر؟ کہا وہ رقبہ ہے، وہ جاگیر ہے، اس کا نام ہے فدق۔ سار اٹھاؤ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، میں نے ابھی مقدمہ پڑھنا ہے رسول کی بیٹی کا، اس کا نام ہے فدق۔ ہم وہ فدق آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے باغ فدق، رقبہ فدق، جاگیر فدق لکھ کے رسول کو دے دیا۔ ابھی رسول نے لکھا ہوا پڑھا نہیں تھا کہ جبریل آیت لے کے آ گیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ اللہ کہتا ہے زہرا کو اس کا حق دے دے۔ سارے حیدری، جو وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبیوں کو ان کا۔ لو بھائی اب 2 منٹ میں نے آپ کے لینے، اس 2 منٹ میں مجھے داد کی بھائی جان ضرورت نہیں، لیکن ان 2 منٹوں میں میں اپنی شیعہ نسل کے بچوں کے ذہنوں پہ مقدمہ فدق کی ساری تحریر لکھ کے جانے لگا ہوں۔ پوری تو ہے فضائل، چونکہ یہ مضمون مصائب میں پڑھا جاتا ہے، لیکن میں اسے فضائل میں پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ہمارے عقیدے کا پتہ چلے۔ جب آیت آ گئی نا، کتاب کا نام ہے معارج النبوت، ملا معین الدین رحمت اللہ علیہ، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جیسے ہی جبریل نے یہ آیت پڑھی، اللہ کے نبی نے جبریل کو روک کے پوچھا وہ قربا کون ہے؟ جیڑا بندہ نہ بولے میں سمجھا گا اوتھے تماشا ویکھن آیا ہے، ان بی بی دے حق دی خبر کوئی نہیں۔ جبریل سے مصطفیٰ نے پوچھا وہ قربا کون ہے؟ جبریل نے مسکرا کے کہا کوئی اور نہیں، تیری بیٹی زہرا ہے۔ کوئی اور نہیں ہے۔ صلی اللہ محمد۔ آیت میں لفظ آیا ہے قربا۔ کیا لفظ آیا جی؟ یہ جو قربا ہے نا، معذرت کے ساتھ، یہ قربا الف والا نہیں ہے، یہ والا ہے۔ ہون گل ہونا مولویاں دی بحث ہے تو میں کرن ممبر تے لگا۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ باتیں ممبر پہ نہیں کی جاتی، اور کہیں اس لیے نہیں جاتی کہ ان لفظوں پہ بندے داد نہیں دیتے۔ بندے داد نہیں دیتے تو مجلس نہیں نکلتی، مجلس نہ نکلے تو رولا نہیں پیندا، کیونکہ قوم نے باہر کھلو کے یہ دسنا ہوتا ہے نا کہ آج کیڑا لے گیا ہے تے کیڑا رہ گیا ہے۔ پریشان ہو گئے ہو جی۔ مینو وہ بندے بڑے ہی پیڑے لگتے ہیں جڑا باہر کھلو کے تبصرے کرنا آج فلانا چٹا لتھا ہے،
تے آج فلانا کالا لتھا ہے، تیرا لگا کی ہے مجلس تے؟ پہلے نمبر پہ تو لوگوں کے تو مزاج ہی سید زیادہ بدل گئے. لوگوں نے بندے سننا پسند کیے، ذکر سننا پسند نہیں کیا. یہ نہیں دیکھتے کہ ذکر آل محمد ہو رہا ہے. شخصیت پرست ہو گئے ہیں لوگ. فلاں بندہ پڑے گا تو ہم آئیں گے، رش ہوگا جی. ایک بندے نے میں کہا فلانا بندہ ہو سکیا انہوں بلانا مجبوری ہے. میں کہا کیوں ہو سکیا؟ او نام ہے تو رش نہیں ہوندا. تو میں کہا تو اللہ دیتا لونے والے نو بلا لے. او بھائی کدوں بدلاں گے اسی؟ سوچنا والی گل ہے. اسی شخصیت پرست ہو گئے. ممبر پہ پڑھنے والے باتیں وہ کرتے ہیں جن باتوں پہ داد ملتی ہے. دوسری باتیں اس لیے نہیں کرتے کہ داد نہ ملی تو مجلس نہیں نکلنی. چلو اس جملے پہ تم نہ بول کے دیکھو میں مرتا ہوں کیا. کدی آج تک خبر پڑی جی اخبار چ مولوی نو داد نہیں ملی تو مر گیا؟ تم نہ بھی بولو گے تو دکھ کوئی نہیں. ہاں اگر بول پڑے تو پتا چلے گا کون کون بطول کے حق کو حق مانتا ہے. قربا کیا ہے قربا؟ میں تقریر کر کے چلا جاؤں چاہے یہ ہیرو میرا گھر ہے، اپنے مرضی کا مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ مولوی صاحب لاہور سے سلطانی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب سے پوچھو یہ قربا سیگا کون سا ہے؟ قربا سیگا کون سا ہے؟ مولوی نہ بتائے تو میں بتاتا ہوں کیونکہ میں نے تو مدرسوں میں پڑھا ہے. قربا سیگا ہے واحد مؤنث کا. سلامت رہے وہ ہاتھ جو بلند ہوئے. بھائی جان قربا سیگا ہے واحد مؤنث کا. اب میں آیت کا ترجمہ کروں. فَوَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقًّا، اے میرے نبی وہ اکیلی بی بی جو سب سے زیادہ میرے قریب ہے اسے حق دے دے. کیونکہ دیکھو لڑائی تے مک دیئے جب بندہ مقابت. مولوی لکھ وریا کے نبی دیاں 4 دھیاں اللہ نے واحد مؤنث کا سیگا استعمال کر کے بتا دیا. بطول ایک ہی ہے. اللہ نے واحد مؤنث کا سیگا استعمال کر کے بتا دیا زہرا ایک ہی ہے. کیونکہ سیگا استعمال ہوا ہے واحد مؤنث کا. کون؟ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور میں جملہ بھی پڑھنا ہے تو بندیاں دے چہرے بھی پڑھنے. تو چلو سارے کام میں نہیں کرتا کچھ تسی بھی کر لو. نال والے بندے دا چہرہ ویکھیا جے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اور اللہ کے جو سب سے زیادہ قریب ہے اسے زہرا کہتے ہیں. چونکہ میرے سنی بھائی مجلس میں بیٹھے ہیں اس لیے میں ام المومنین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ بندے کہندے نے جی ویکھو جی یہ جڑے شیعہ نے نا ممبراں تے بیبیاں دا نام نہیں لیندے، خاص کر کے اما عائشہ نو نہیں مندے. او بھئی تینوں کیسا آکھیا سی نہیں مندے؟ چل نہ گودرے دا چوک تو مل، سپیکر اسی لے آنے بندے تو کٹھے کر، لنگر اسی پکانے چونک چکلو کہ اما عائشہ دے قاتل تے رل کے لعنت تے کری. ہاتھ بلند کر کے سارے حیدری. جس بندے لان نہ کیتی میں سمجھا گا بندہ مائلہ چنی آیا تماشا ویکھنا ہے. اما عائشہ دے قاتل تے لعنت، اما عائشہ دے قاتل تے لعنت، جیڑا نہ کرے او دے تے وی لعنت، بی بی دا حق کھانا لیا تے لعنت. دم دم علی لالی کالندرم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
زندگی میں رسول کی مباشر رسول جیسی صرف ایک دیکھی، جو چلتی تھی تو رسول لگتی تھی۔ سجے کھبے ویکھیا، سجے کھبے۔ چلو کی یاد رکھو کہ کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے۔ شاہ جی توجہ، نزہۃ المجالس اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر تحریر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدہ کٹھی بیٹھی ہوئی تھی گھر کے صحن میں۔ مدینے کی ایک عورت آ گئی اور عورت نے آگے بڑھ کے چلاکی کی، آگے آگے کہتی کہ میرے شوہر نے نبی سے سنا ہے کہ نیک بیویاں نیک مردوں کے ساتھ بروز معاشر اپنے شوہروں کے ساتھ جنت میں اکٹھی ہوں گی۔ عائشہ تیری کتنی خوش قسمتی ہے کہ تو رسول کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ قریب بیٹھی تھی جناب سیدہ، اور ساتھ اس بی بی نے ہنس کے کہا ہے سیدہ فاطمہ تیری کتنی خوش قسمتی ہے، تو بھی علی کے ساتھ ہوگی۔ پہلے عائشہ کی، پھر تعریف کی اس نے حسنین کی ماں کی۔ اما عائشہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہیں زبان کو لگام دے، تو میرا موازنہ کر رہی ہے علی کی بیوی کے ساتھ۔ پتہ نہیں کسے بات کی سمجھ آئی کسے نہیں۔ قبلہ یہ سارا پنڈال بھی کھڑا ہو کے داد دے، میں راضی ہونے والا نہیں، چپ کر کے بھی بیٹھے رہا، میں ناراض نہیں، بندے نہیں بولیں گے عقیدے بولیں گے۔ اما عائشہ کہتی ہے زبان کو لگام دے، تو میرا موازنہ کر رہی ہے علی کی بیوی کے ساتھ۔ کاش میں بطول کے سر کا بال ہوتی۔ سارے مل کے حیدری۔ کیونکہ وہ کہتی ہے میں نے رسول کے سب سے زیادہ قریب صرف زہرا کو دیکھا۔ اللہ کے جو سب سے زیادہ قریب ہو اسے زہرا کہتے۔ دیکھو نا میری پاک بی بی کا ایک لقب ہے کنیز خدا۔ کئی بندیاں دے چہرے لے گئے ہیں، کیا لقب ہے جی؟ ہاتھ کھول بھئی مہربانی کر، سدھا ہو کے بو، ہاں سدھا۔ جڑے بندے پریشان ہو گئے ہو کنیز کا معنی وہ نہیں جو تم ذہنوں میں سوچ رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کنیز کہتے کسے۔ قرآن میں اللہ کا یاد رکھیے گا کنیز، پہلے تو یہ میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ کنیز کسے کہتے۔ حدیث قدسی ہے کن تو کنزن مخفیاً، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ چھپا جاتا ہے کسی چیز میں، چھپا جاتا ہے کسی چیز میں، جس کی چادر میں اللہ چھپے اسے زہرا کہتے۔ اب میں لفظ بدل کے پڑھوں، جو اللہ کو چھپا لے اسے کنیز رب کہتے۔ حیدری، خدا جس کی رضا میں چھپے، قربا سے مراد کوئی اور نہیں، صرف اکیلی رسول کی ایک بیٹی۔ مقدمہ مکمل کروں جی؟ جس بندے کی پسلی میں دل میں غیرت کا جج ہے، غیرت کا جج، غیرت کا جج، بندوں کے میں چہرے دیکھ لوں ایک مرتبہ، یعنی تھوڑی بہت بھی جس بندے کے دل میں غیرت ہے وہ یہاں سے اٹھے گا تو فیصلہ کر کے جائے گا۔ جس طرح نماز قرآن سے ثابت ہے، روزہ قرآن سے ثابت ہے، حج قرآن سے ثابت ہے، کعبے کا بیت اللہ ہونا قرآن سے ثابت ہے، محمد کا رسول ہونا قرآن سے ثابت ہے، علی کا ولی ہونا قرآن سے ثابت ہے، اسی طرح فدق کا بطول کا ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ احسن زیدی صاحب میں داد کے لیے نہیں اپنے عقیدے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، کوئی بولے تو اس کی مرضی، نہ بولے تو اس کی مرضی۔ نماز کا منکر فاجر نہیں کافر ہے،
کیونکہ نماز قرآن سے ثابت ہے. جو چیز قرآن سے ثابت ہو اس کا منکر کافر ہوتا ہے. نماز کا منکر بھی کافر، روزے کا منکر بھی کافر، حج کا منکر بھی کافر، زکوٰۃ کا منکر بھی کافر، کعبے کا منکر بھی کافر، قرآن کا منکر بھی کافر، فدق کا منکر بھی کافر. سارے ہاتھ اٹھا کے حیدری. فدق کا منکر بھی. سید تو لے کے جتوں تک میری نگاہ ہے. کیمرے والے بھائی ذرا مہربانی کرنا، تینوں نیاز دواں گا ذرا پیچھے کیمرہ مار ایک باری. میں بندیاں دے چہرے پڑھا. ایتھے رکھی ایتھے. اگلے آنے دے پتہ چل گیا بھائی جان ان میں پچھلے ویکھنے. جو فدق کا منکر ہے وہ کافر ہے. جو فدق کا منکر ہے وہ کافر ہے. جملہ پڑھ کے میں بندوں کے چہرے پڑھنے لگا ہوں کہ یہاں پہ شیعہ کون ہے، خاندانی شیعہ کون ہے. یہی تو وجہ ہے بطول مدینے میں چند لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیتی تھی، کیونکہ سلام کا جواب مسلمان کا دیا جاتا ہے. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی کسے نہیں آئی. ہر مسلک والے نے فدق لکھا، ہر عقیدے والے نے فدق لکھا، ہر جماعت والے نے فدق لکھا. اور مولا معین الدین نے تو حد کر دی. دیکھیں کسی کا تعلق تاریخ سے ہے تو اس نے تاریخ کی کتابوں میں مقدمہ فدق لکھا. پریشان ہو گئے ہو. کسی کا تعلق تفسیر سے ہے تو اس نے تفسیر میں مقدمہ فدق لکھا. کسی کا تعلق احادیث سے ہے تو اس نے احادیث کی کتاب، امام بخاری نے لکھا فدق. تاریخ کی ہر کتاب نے فدق لکھا. کیوں؟ پتا تھا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں. فدق کا منکر قرآن کا منکر، قرآن کا منکر مسلمان نہیں. ملا معین الدین علیہ رحمہ اہل سنت کے عالم، وہ اپنی کتاب معارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ جب جبریل نے آیت پڑھ دی، رسول نے پوچھ لیا وہ کون ہے، جبریل نے بتا دیا وہ زہرا ہے. وہ کہتے پھر اللہ کے نبی نے کاغذ قلم منگوایا. جڑا نہ بولیا میں سمجھا گا بندہ تماشا ویکھنا ہے. کہتے ہیں لکھ کے فدق زہرا کو دے دیا. باقاعدہ طور پہ تحریر لکھ کے دی. کیا کیا جی؟ کہ میں محمد بن عبداللہ جاگیر فدق اپنی بیٹی جناب زہرا کو دیتا ہوں. اگلا جملہ نہیں قیامت ہے. ملا معین الدین اہل سنت کے عالم دین کہتے ہیں یہ وہی تحریر تھی جو بطول لے کے 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. کبھی نہ روئے اپنے غم میں. جو رسول کی بیٹی کی غربت پہ ہائے کر. جی بسم اللہ. تم حامد رضا سلطانی کو سننے نہیں بیٹھے. میں منبر پہ کھڑے ہو کے کہا یہ دونوں ہاتھ مجلس امام حسین ہے. یہ منبر نہیں ہوتا، یہ حسین کی قبر کی شبیہ ہوتی. یہ جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، یہ مجھے سننے نہیں بیٹھی. کسی بندے کو شاید غلط فہمی ہو کہ مجمع آخر تک گیا نہیں جی، سلطانی کو سننے کے لیے بندے بیٹھے تھے. کوئی مجھے سننے کے لیے نہیں بیٹھا. تم سب کو انتظار ہے تو رسول کی بیٹی کے جنازے کا انتظار ہے. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو بطول کے بچوں کی غربت پہ ہائے کر. آج ایک نہیں 2 جنازے برآمد ہونے. سید اختر زیدی صاحب کے مولا درجات بلند فرمائے. ان کی بڑی کمی محسوس ہوئی ہے آج. خدا ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما.
خدا ان کے لخت جگر کو احسن زیدی صاحب کو اس سے زیادہ توفیق دے، اس سے زیادہ عزاداری مولا کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ان کے بھائیوں کو سلامت تک قیامت رکھے۔ یہ ان کی رکھی ہوئی مجلس ہے، سالانہ پروگرام ہے بھائی جان، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج ایک نہیں 2 جنازے برآمد ہوں، ایک ہونا ہے ماں کا جنازہ، ایک ہونا ہے بیٹے کا جنازہ۔ بیٹے کا جنازہ مردوں میں آئے گا، ماں کا جنازہ بیویوں میں آئے گا، کیونکہ حکم ہے کہ زہرا کے جنازے کو مرد نہ دیکھیں۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے۔ میری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ جب بیویوں میں بطول کا جنازہ آئے نا، کوشش کرنا کہ لائٹ بند کر دینا، کیونکہ جنازہ اس بی بی کا ہے جس کا جنازہ آدھی رات کو علی نے اٹھایا۔ ماتم کر کے ہائے کہو جو شیعہ مولا تمہارا ماتم قبول کر۔ شرم کر کے کوئی نہ روئے، روتا وہ ہے جس کا تعلق ہوتا ہے۔ جنازوں پہ ہر کوئی وین نہیں کیا کرتا۔ میں نے اتنے بڑے بڑے جنازے دیکھے، ہر بندہ جنازے پہ نوجوان نہیں روتا۔ سیدزادہ جنازے پہ وہی روتا ہے جو جنازے کا کچھ لگتا ہو۔ بندہ کونے میں بیٹھ کے علیحدہ رو رہا ہو نا جنازے پہ، ہر کوئی پوچھتا ہے یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے۔ بندے کہتے ہیں یہ مرنے والے کا دوست تھا، یہ مرنے والے کا رشتہ دار تھا۔ تم آج بطول کے جنازے پہ ماتم کرنا، جبریل رسول سے پوچھے یہ زہرا کا کیا لگتا، رسول کہے یہ زہرا کی بیٹے کا ماتمی ہے۔ جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کرے جو بندے رو پڑے۔ جو تحریر محمد نے لکھ کے دی، کوئی حرج تو نہیں اگر مصائب لمبا پڑھوں تو، ہو سکتا ہے میری یا کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو۔ میں آج مکمل شہادت، آرام سے اب بیٹھا، اٹھنا نہیں اب یہاں سے، مکمل شہادت بی بی پاک کی نہ کسی نے پڑھی ہے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی سن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل شہادت پڑھیں گے امام زمانہ، سنیں گے آل محمد جو پردہ غیبت میں آج بھی خون رو رہے۔ ہم نے اشارہ کرنا ہے، تم نے ماتم کرنا ہے۔ جو تحریر محمد نے لکھ دی تھی نا، وہی تحریر بعد از وفات مصطفیٰ زہرا لے کے گھر سے چلی۔ 28 سفر کو رسول کی آنکھیں بند ہوئی۔ کتنی سفر کو جی؟ یہ جو شیعہ بچے بیٹھے ہو تمہارے لیے، بیٹا سفر کی 28 تاریخ تھی جب رسول اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ 29 30 یکم ربیع الاول 3 دن رسول کا جنازہ پڑھا رہا۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی کسے نہیں۔ کتنے دن صحیح؟ اونچی بولو نا۔ 3 دن رسول کا جنازہ پڑھا رہا۔ 3 دن بعد علی نے کفن دیا، علی نے دفن کیا۔ اللہ کرے میں پڑھ لوں تم سن لو۔ 3 دن گزر گئے، 2 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، 4 ربیع الاول، حق لینے کے لیے گھر سے چلی محمد کی بیٹی۔ بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ہونی چاہیے تاکہ میری آنے والی نسل یہ لفظ یاد رکھے۔ محمد کی بیٹی چھپ کے دربار نہیں آئی، اکیلی دربار نہیں آئی۔ بندے سمجھتے ہیں شاید زہرا اکیلی آئی تھی دربار، نہ، پورے مدینے میں ہو کا عالم تھا۔ بلکہ راویوں نے کتابوں میں لکھا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے مدینے میں سورج گرہن ہو، سورج بادلوں کے پیچھے چلا گیا تھا، ستارے خاموش ہو گئے تھے، ہوائیں رک گئی تھی۔ مدینے میں بطول کے دروازے سے لے کے مسجد نبوی کے دروازے تک کالے رنگ کی کناتیں لگائی گئی۔ ایک سائیڈ پہ حسن تھا، ایک سائیڈ پہ حسین تھا۔ مدینے میں بطول کے ارد گرد جناب زہرا کی کنیزوں کا حالہ تھا۔ درمیان میں محمد کی بیٹی تھی۔ محمد کی بیٹی اونچی آواز سے نوحہ پڑھتے ہوئے آ رہی تھی کہ تم ہوتے کون ہو علی کا حق چھیننے والے۔ ماتم کر کے ہائے کہو جو شیعہ بیٹھے۔ جزاک اللہ مولا تیرا ماتم قبول کرے۔
ربیع الاول کی 4 تاریخ تھی. کتنی تاریخ جی؟ بیٹا بول منہ سے. 4 تاریخ. کناتوں کے درمیان سے گزر کے کنیزوں کے جھرمٹ میں مدینے کی دھرتی میں محمد کی بیٹی چپ کر کے چلتی ہوئی روتے ہوئے علی کی ولایت کا رجز پڑھتے ہوئے وہاں آ کے کھڑی ہوئی. جہاں پہ آتی تھی تو رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. بندے کرسیوں پہ بیٹھ کے ہنستے رہے. زہرا چپ کر کے کھڑی رہی. اللہ کرے میں پڑھ لوں تم سن لو. پہلا گھنٹہ گزرا زہرا چپ کر کے کھڑی رہی. دوسرا گھنٹہ گزرا زہرا چپ کر کے کھڑی رہی. تیسرا گھنٹہ گزر گیا بطول چپ کر کے کھڑی رہی. چوتھا گھنٹہ شروع ہوا زہرا نے رو کے کہا سلیمان میں تھک گئی. ماتم کرو نا جو شیعہ مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. یہ مجلس میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ انہیں پتا چلے حق کیا ہے. جب بطول نے کہا نا میں تھک گئی, سلمان نے بڑے دربار میں اونچی آواز سے للکار کے کہا کوئی غیرت کرو, کوئی حیا کرو. ایک بندے نے جھڑک کے سلمان سے کہا چپ کر بڈھے, یہ محمد عربی کا دربار نہیں جہاں پہ تو اپنی مرضی سے باتیں کیا کرتا تھا. جب سلمان کی توہین ہوگی سلمان کا سر جھک گیا. بطول نے اللہ کے حکم سے بولنا شروع کیا. کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایک بندے نے ہنس کے کہا یہ بی بی دربار میں کیوں آئی ہے؟ زہرا نے رو کے کہا بابے کا حق لینے آئی ہوں. بندے نے کہا تیرا بابا تو جاتے وقت اس دنیا سے وراثت چھوڑ کے نہیں گیا. بطول نے کہا وہ فدق میرا ہے. چاہتی کیا ہے؟ محمد کی بیٹی نے کانپتے ہاتھوں سے مطالبات کی فرست دی. 18 مطالبات فرست پہ لکھے ہوئے تھے, نہیں پڑھا جاتا, میں کیا کروں؟ ان 18 مطالبات میں سب سے نیچے والا مطالبہ تھا فدق ہمارا ہے, ہمارے ملازم وہاں کام کرتے ہیں, ہمارے مظاہرے وہاں کام کرتے ہیں, وہی کام کریں گے. یہ سب سے چھوٹا مطالبہ تھا. سب سے بڑا مطالبہ تھا ممبر چھوڑ علی کا حق ہے. کیڑا شیعہ جن سمجھ آئی تھی اس آئے نہیں کی تھی. علی کی زوجہ باغ لینے نہیں گئی, بطول دربار میں علی کی ولایت کے لیے. جزاک اللہ ماتم کر کے ہائے کہو. بندوں نے دربار میں ہنسنا شروع کیا. زہرا روتی رہی, بندے ہنستے رہے. وہ ہاتھ کھڑے کرو وہ بندے جڑے 10 محرم نو زنجیر مار دے ہو. ہاتھ کھڑے کرو, بسم اللہ. زنجیر مار دیو جی, اور ہاتھ تھلے کر لو. میں زیارت کرنی سی صرف اس واسطے بھائی جان کتے میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے. محمد کی بیٹی نے دربار میں مناظرہ کیا. کیا کیا بیٹا؟ کسی کہنے والے نے کہا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ نبیوں کا وارث ہی, میں مکمل پڑھوں گا. رسول کا وارث کوئی نہیں ہوتا. محمد کی بیٹی نے مناظرہ شروع کیا. دربار میں کھڑے ہو کے جناب زہرا نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اگر میرے بابے کی یہ حدیث ہوتی تو میرا بابا مجھے بتا کے جاتا, میں آج یہاں دربار میں نہ آتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, اس لیے کہ نبی نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. ایک بندہ ہنس پڑا, اس کے ہنسنے پہ پورا دربار ہنسا. میں نے یہ جملہ لاہور پڑھا تھا جعفریہ کالونی میں. ساری رات پنڈال ماتم کر کر کے بے ہوش ہو گیا. شاہ جی آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس وقت دربار میں زلزلہ آیا جب محمد کی بیٹی کی چیخ نکلی. لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے ہنس رہے تھے. زہرا نے رو کے کہا اللہ کی قسم میں جھوٹی نہیں. بڑا امیر ہے وہ بندہ جس ماتم نہیں کیتا. جزاک اللہ, مولا تمہارا ماتم قبول کرے. حسین کی ماں زندگی کرے جو بندے ماتم جو کھڑے ہو کے رو رہے ہو. اللہ کی قسم میں جھوٹی نہیں. بندوں نے ہنسنا شروع کیا. ایک ہنس کے کہتا ہے کوئی گواہ ہے, کوئی گواہ ہے. زہرا نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا. حسین, حسین, تم نے مبالغے میں اللہ کی توحید کی گواہی دی تھی.
मेरी गवाही दोगे? रसूल की बेटी ने पूछा। हसनैन आगे बढ़े, रोते हुए इमाम हसन ने खुतबा देना शुरू किया। रो के कहते हैं मैं गवाह हूं, मेरा भाई गवाह है। एक कमीना हंस के कहता है बेटों की गवाही मां के हक में कबूल नहीं। बीबी ने कहा क्यों कबूल नहीं? कहते इसलिए कि ये बच्चे हैं और बच्चों की गवाही कबूल नहीं होती। मोहम्मद की बेटी ने फिर कुरान पढ़ा, फरमाया तुम्हें मरियम के बेटे ईसा का वाकया याद है? पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं आई। मातम करके रोया करो, ये बंदे नहीं पढ़ते जो मैं पढ़ रहा हूं। दरबार में जलजला पैदा हुआ। एक शातिर बंदा उठ के खड़ा हुआ, उसने हंस के कहा गवाही छोड़, कोई बाबा का लिखा है तो वो दे। और कोई मर्द है तो भाईजान मरे, मैं छुपा नहीं सकता। मोहम्मद की बेटी ने रो के कहा मुझे पता था तुम मोहम्मद का लिखा मांगोगे, इसलिए तो मैं साथ लेके आई हूं। कांपते हुए हाथों से तहरीर मोहम्मद निकाली। तहरीर एक बंदे के हाथ में गई, वो पढ़ के हंसने लगा। उसने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी। 300 बदमाश कुर्सियों पे बैठ के मोहम्मद की तहरीर को पढ़ते रहे। अलामा नासिर साहब का जुमला है, एक कमीने के हाथ में तहरीर आई, उसने पढ़ी नहीं, थूकना शुरू किया। साथ साथ थूकता था, साथ साथ कहता था मोहम्मद को हजियान हो गया था, खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। एक हरामी ने तहरीर के पुरजे किए, तहरीर जमीन पे गिरी, ज़हरा के बाल सफेद हो गए। रो के कहती बाबा और तेरी बेटी हो जा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, कर लो मातम, कर लो जो बंदे मातम करने आए। तबूत जब मैं ऐलान करूंगा तब आएगा। तहरीर पुरजे पुरजे हो गई। जेड़े सैयद बैठे और मैं पढ़ना नहीं भाईजान, और मैं इन्होंने मंजर विखाने। जब दरबार गई थी ना मोहम्मद की बेटी, बाल स्याह थे, जब दरबार से निकली बाल सफेद हो गए। दरबार गई थी तो कमर अल्लाह के अलफ की तरह सीधी थी, होवे शियाते हाय नाक है। जब दरबार से ज़हरा चली वापस, कमर जज़ाकल्लाह, हाय क्या करो, हाय क्या करो, मौला आपका मातम कबूल। कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, घर आ गई मोहम्मद की बेटी। कहां आ गई जी? पढ़ूं या छोड़ दूं? मैं हक नहीं छुपा सकता। पूरे मदीने में बात मशहूर हो गई। हर बीबी दूसरी बीबी को कहती तुझे पता है? दूसरी बीबी कहती क्या पता है? सुना है ज़हरा बूढ़ी हो गई। पता नहीं बंदे को समझ नहीं आई। सुना है 18 साल की ज़हरा बूढ़ी हो गई। बीबियां कहती चलो चलते हैं बतूल के घर, देख के आते हैं 18 साल की बूढ़ी कैसी होती है। हवेशियात मातम ना करे। इकट्ठे होके बीबियां आ गई ज़हरा के घर में। मोहम्मद की बेटी का घर बन जाता इमाम बारगाह। बतूल बैठ जाती, बीबियां इकट्ठी हो जाती। मोहम्मद की बेटी बीबियों के दरमियान बैठ के खुतबा देती, रो के कहती हो बीबियों घर जाना, अपने शोहरों से पूछना, खुम के मैदान में पैलानों का मिंबर बना के अली का हाथ पकड़ के नबी ने कहा था मन कुन तो मौला। ये तबलीग थी जो ज़हरा करती थी। हो वैशियाते हाय ना करे। बीबियां उठी घरों को गई, घर जाके बीबियों ने अपने शोहरों को ताने देने शुरू किए। औरत का ताना सबसे खतरनाक ताना होता है, और अरब में तो ताना औरत का बंदे को वैसे ही मार देने पे मजबूर करता है। बीबियां घर आके कहती तुम्हें गैरत नहीं आती? जब मोहम्मद ने कहा था कि मेरे बाद अली मौला है, तो तुम लोगों ने ज़हरा को हक क्यों नहीं दिया? बंदे इकट्ठे होके मस्जिद नबवी में आए। इन्होंने आके मोहम्मद की बेटी की शिकायत की।
36 बदमाश इकट्ठे हुए। इन्होंने रसूल की कब्र के पास बैठ के कुरान पे हाथ रख के कसमें खाई कि हमने बतूल को कत्ल करना। शादी कोई बंदा मर जाएगा जरा मसहब में शुरू कर देते जे बर्दाश्त करो तो मैं पढ़दा। मोहम्मद की कब्र में जलजला आया, 36 बदमाशों ने फौज इकट्ठी की, मदीने की हर गली में फौज थी। हवेशिया दे हाय ना करे। अब्दुल्ला नामी एक बंदा कहता है मैंने मदीने में फौज देखी, बनी हाशम की गली में धुआं उठ रहा था। मैंने पूछा खैर है, जंग लग गई है? एक बंदा हंस के कहता ज़हरा का घर गिर गया। 36 बदमाश आग लेके बतूल के दरवाजे पे मातम कर। एक कमीने ने आग लगाई, दूसरे कमीने ने टांग मारी, चलता दरवाजा, नीचे ज़हरा, ऊपर दरवाजा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मातम मातम। जेड़ा इशारा समझे ओदा भला होवे। लो मुसलमानों, कत्ल हो गई मोहम्मद की बेटी, खामोश हो गई ज़हरा। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। मोहम्मद की बेटी कत्ल मदीने में हुई थी। ऐलान मैं यहां करने लगा हूं, जनाजा बीबियों में आएगा। यह है बेटी का जनाजा, वो है मोहम्मद के बेटे का जनाजा। हजरत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों ने ज़हरा को कत्ल कर दिया है। हजरत, कलमा पढ़ने वालों ने ज़हरा को कत्ल कर दिया। उजड़ गई मोहम्मद की बेटी।